ایچ پائلوری والا بندہ ایسے سمجھتا ہے مجھ کو میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. تو ایسے پیشنٹ جو باہر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے یہاں نہیں آ رہا ہے کہ خوف اتنا کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو کچھ ہو جائے گا. دماغ کو پوری طرح غذا نہیں پہنچتی دماغ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. جب دل کو پوری طرح غذا نہیں پہنچتی دل کمزور ہوتا ہے. اب جب یہ دونوں کمزور ہوتے ہیں تو فیصلہ کرنے کی قوت تو کم ہو گئی. اب وہ جو ڈر خوف ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا, ہمیں کسی نے کچھ کر دیا. اور آنکھوں میں پلاہٹ ہلکی ہلکی وہ یہ شو کرتی ہے کہ اس کے جگر کے اندر حرارت زیادہ ہے اور اس کی آنتوں میں انفیکشن ہے, اس کو پیشاب جل کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سٹول جب آتا ہے تو پیٹ میں ہلکا سا مڑوڑ ہوتا ہے. پہلا کام کیا کرنا, غذاؤں میں تبدیلی. غذاؤں میں کیا کھانا ہے, کوشش کرنی ہے دلیا جو. دلیا جو ایسی چیز ہے ایچ پائلوری کے لیے بھی اور یہ گرمی والے مریض کے لیے, دلیا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غموں کا علاج ہے. اب تھرڈ ایسے بندے جو دونوں ہیں نا, ان کو نا آج کل ایچ پائلوری بڑا جلدی ہو رہا ہے. خشکی گرمی میں ایچ پائلوری کیوں زخم بن جاتے ہیں, ڈرائنس اتنی ہوتی ہے اور جو ہیلیکٹوبیکٹرک بیکٹیریا ہے نا وہ کھلاڑی ہے خشکی کا, وہ رہتا ہے خشکی میں. بالکل صحیح. اب وہ جب خشکی میں رہتا ہے تو ہم اس کو تری میں نہیں بدلیں گے تو ایک وقت آئے گا اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کھریدنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ غذا والی نالی کے اندر ہے تب بھی وہ آنتوں کو خریدنا شروع کر دیتا ہے, بھوک پوری کرتا ہے, پھر وہ وہاں پہ زخم ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ میدے میں بیٹھا ہوا تو میدے کو کھانا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے میدے کے اندر آنتوں کے اندر کہ اس کو جلدی کوئی ڈیمیج کر نہیں سکتا. اب وہ اس کو کھانا شروع کرتا ہے تو انسان کو نا پنجابی چ نا کھو پیندی کہ جلدی جلدی کچھ کھانو لے. اور ایسے پیشنٹ کو پتا کیا ہوتا ہے, کچھ عرصہ اگر یہ بیماری رہ جائے نقصان کیا کرتی ہے. بہت سارے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہم نے 14 دن کا کورس کیا, 3 کورس کر لیے لیکن یہ ختم نہیں. اب اس میں اینٹی بایوٹک جو دی جاتی ہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو تو ٹھیک نہیں کر پاتی. وہ ڈرائنس اور بڑھا کے نا پیشنٹ کو انزائٹی, ڈپریشن, خوف اور ڈر اتنا بڑھا دیتی ہیں کہ ایچ پائلوری والا بندہ ایسے سمجھتا ہے مجھ کو میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہ صاحب ہم نے نا وہ روحانی علاج کروانا ہے, ہمارے اوپر لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے. میں تو واش روم سے نا باہر, وہ جو واش روم ہے نا اس کی کنڈی بھی نہیں لگاتا, کھول کے واش روم جاتا ہوں. تو گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. بڑا بزنس تھا وہ, بزنس کیا اب تو ادھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا, خوف آتا ہے باہر نکلتے ہوئے بھی. 2-3 مہینے سے میں گھر سے باہر نہیں نکلا اور ہر ٹائم یہ لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا, اگر میں باہر گیا میری بائک لگ جائے گی. تو ایسے پیشنٹ جو باہر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے یہاں نہیں آ رہا ہے کہ خوف اتنا کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو کچھ ہو جائے گا. یعنی کہ اس لیول تک. اچھا یہ کمزور کیسے کرتا ہے. ایک دفعہ نا ایک وہ میں نے سنا کسی طبیب نے کہ ڈاکٹر نے کہا جی یہ کیڑا ہوتا ہے دماغ میں چلا جاتا ہے, حالانکہ ایسی کوئی سائنس ہے, یہ کوئی کیڑا دماغ میں جا ہی نہیں سکتا. یہ کیسے دماغ کو ہٹ کرتا ہے, جب آپ کو غذا فائدہ ہی نہیں کرے گی, جب آپ کو غذا فائدہ نہیں کرے گی تو اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ جو کیڑا ہے اب ساری غذا تو کھا جاتا ہے لیکن نقصان کیا ہوتا ہے, اب جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ سٹمک میں جاتی ہے, سٹمک میں جا کے وہ جزوے بدن بنتی ہے, جسم کا حصہ, اس کا جو کیلوس ہے وہ جگر میں جاتا ہے. جگر میں جانے کے بعد اگلا پروسیجر بلڈ کا شروع ہوتا ہے. اب ہم نے جگر کو آپ نے جیسی چیز دینی ہے نا وہ تو ایک فیکٹری ہے. اگر آپ نے خام مال دیا اس نے, آپ نے اگر ردی غذائیں کھائیں تو اس نے وہ ردی والا کام ہی کرنا ہے. اگر آپ اچھی صالح خوراک کھائیں گے تو وہ اچھی چیزیں پیدا کر دے گا آگے سے. اب وہ ہوتا ہے کیا کہ جب یہ کیڑا چیزیں کھائی جاتا ہے نا, اب جو ہم غذا کھا رہے ہوتی ہیں اس کا کیلوس لیور تک پہنچتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے. اب اس نے آگے پورے آرگن کو غذا دینی ہے کہ آپ کے پورے آرگن. اب ہمیں کوئی دماغی مسئلہ ہو تو ہم بادام کھاتے ہیں, تو بادام ہم باندھتے تو نہیں ہیں, تو نہیں باندھتے نا, وہ ہم کھاتے ہیں, اس کا اثر دماغ کو جاتا ہے. ہمارے پاؤں کو سن پن ہے, درد ہے, تو ہم غذا کیا کھاتے ہیں تو وہ ہم سٹمک میں کھاتے ہیں. مقصد کہنے کا کہ ہمارے جتنے بھی آرگن ہیں جو بھی ہم نے کھانا, ٹیبلٹ بھی کھانی ہے تو وہ جانی اسٹمک کے اندر. اس لیے یہ کیا کرتا ہے, جب دماغ کو پوری طرح غذا نہیں پہنچتی دماغ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. جب دل کو پوری طرح وہ نہیں پہنچتا, وہ غذا نہیں پہنچتی دل کمزور ہوتا ہے. اب جب یہ دونوں کمزور ہوتے ہیں تو فیصلہ کرنے کی قوت تو کم ہو گئی, ڈر خوف تو آ گیا. بالکل. اب وہ جو ڈر خوف ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا.
ہمیں کسی نے کچھ کر دیا. اور یقین کریں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے ایشیا کے ممالک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، کچھ چند ممالک میں یہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوئی، میرے پاس ڈیلی جتنے پیشنٹ آتے ہیں اکثر پیشنٹ یہ ہمارے اوپر کسی نے کر دیا. وہ اللہ کے بندوں سارے ویلے یہی کام بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے اوپر یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے. کئی جگہ پہ ہماری یہ غلط سوچ ہوتی ہے، اور میں نے اس کو ایک نہیں کئی جگہ پہ پروف کیا. جب وہ دوائی لینے آئے میں نے انہیں صرف دوائی دی ہے، میں نے کہا اس سے آرام نہ آیا پھر میں آپ کو دم کروں گا. تو یقین کریں دم کا کہنے کی ضرورت نہیں. جب کوئی دوائی لینے آتا تو میں پہلی لفظ جو کہتا ہوں نا کہ آپ نے پہلے تہجد پڑھ کے 2 رکعت حاجت پڑھنی ہے، اللہ مجھے شفا دے دے، رب سے معافی مانگنی ہے، پھر کچھ چیز صدقہ خیرات کرنی ہے، پھر دوائی کھانی ہے. تو یقین کریں پہلے اس نے معافی مانگ لی تو اگر تو رب اس سے ناراض ہے تو رب کو تو اس نے راضی کر لیا. پھر میں اسے کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے اگلی دفعہ نمازوں کا پوچھنا ہے. اچھا ایسی بات ہے کئی میرے پاس چکے ہر مرتبہ مسیح بھی آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں میں نے پوچھنا اپنی عبادت کی کہ نہیں کی. میں نے کہا آپ جو بھی کرتے ہو کنیکشن تو بناؤ رب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اصلی نقلی کو دیکھو کیا اصل ہے کیا نقل ہے. بالکل صحیح. اچھا اس کنیکشن سے یقین کریں جب وہ آتے ہیں نا ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، یقین کریں مجھے نا بعض اوقات اس طرح وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں آ کے کہ بیان نہیں ہو سکتا. کہ اس دفعہ بھی کل ایک پیشنٹ آیا پرسوں، کہتا مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میں انہیلر یوز کر رہا تھا، میں اپنی پاکٹ سے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتا. 10 سال بعد پہلی دفعہ ہوا ہے، میں نے بڑی بڑی جگہ سے دوائی کھائی. پہلی دفعہ جیسے آپ نے کہا تھا 1 ہفتہ پورا ہو گیا میں نے انہیلر یوز نہیں کیا، اور یہ 10 سالوں میں پہلا ہفتہ ہے جتنا میں سکون میں رہا ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو مقصد کہنے کا یہ رب کی عطا ہے. اور یقین کریں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جو پہلے طبیب تھے نا وہ حافظ قرآن زیادہ ہوا کرتے تھے، عالم ہوا کرتے تھے، اور یہ دوائیاں جو ہے نا یہ تو ایکسپورٹنگ کردار ہے اور ورد چلتا رہتا تھا ان کی زبان سر. پہ. اصل کیا ہوتا تھا، میں آج بھی یقین کریں دوائیاں دینے کے بعد رات کو صبح رب سے دعا کرتا ہوں اللہ میرا کام یہیں تک تھا، رب ٹھیک تو نے کرنا ہے. یہ وہ کہنا پنجابی چ تو اولے نے رب تو نے عزت دی ہوئی ہے مجھے، میں نہ اتنا قابل ہوں، جو اللہ تو نے علم عطا کیا ہے جتنی کی سمجھ دیا میں نے اسے دوائی دے دیا، رب تو نے اسے ٹھیک کرنا، رب اسے شفا دے دے. اب جب وہ بندے نے بھی معافی مانگ لی، دعا کر کے دوائی شروع کر لی، صدقہ خیرات شروع کر دیا، تو اس سے کیا ہوا رب نے اسے معاف کر دیا. صدقہ خیرات کرنے سے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. اب اس کا وہ والا وے بھی ٹھیک ہو گیا، اب دوائی سے وہ ٹھیک ہو گیا. یقین کریں دم کے اوپر نوبت آتی بہت کم آتی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر دم بھی میں کبھی بھی آپ کو کبھی دیکھیں گے وہی دم ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی چیز صرف اس لیے کہ لوگوں میں مشہوری ہو جائے، نہیں کبھی بھی نہیں بتانی، کیونکہ ہمیں ایک اصول ایک ضابطہ دیا گیا ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد یہ والا پیشنٹ ڈر خوف والا ہوتا ہے. ایسے پیشنٹ کا آپ سب سے پہلا کام ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں. اس جو علامات میں نے بتائی ان میں سے کوئی بھی علامت آ رہی، اب اس کا وہ پازیٹیو آئے گا. اگر پازیٹیو نہیں آتا نیگیٹو آتا پھر بھی یہ مسئلے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھے پوچھیں، کیونکہ آئی بی ایس میں آنتوں کی انفیکشن میں بھی یہی علامات آتے ہیں. اچھا تو پھر ہم اس کا آئی بی ایس کا دیکھیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ آ گیا زبان کے اوپر پیلی تہ. اب پیلی تہ جب آتی ہے نا تو یہ صفرا کی زیادتی بائل، جب جگر کے اندر صفرا زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ صفرا اللہ نے نظام بنایا پیشاب کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اگر وہ خارج نہ ہو پخانے کے ساتھ پیشاب کے ساتھ خارج نہ ہو اندر رہ گیا. اب اندر جب وہ رہتا ہے تو چہرہ پیلا، زبان پیلی، آنکھیں پیلی، پیشاب پیلا. جب حد سے بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں پیلی ہو جاتی. اگر وہ حد سے نہ بڑھے تو کم از کم وہ زبان کے اوپر پلاہٹ اور آنکھوں میں پلاہٹ ہلکی ہلکی وہ یہ شو کرتی ہے کہ اس کے جگر کے اندر حرارت زیادہ ہے اور اس کی آنتوں میں انفیکشن ہے، اس کو پیشاب جل کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سٹول جب آتا ہے تو پیٹ میں ہلکا سا مڑوڑ ہوتا ہے، پخانہ آ جاتا ہے. ایچ پائلوری میں بھی یہی سمٹمز ہوتی ہیں، یا پخانہ قبض ہو جاتی ہے یا پخانہ 2-3 دفعہ پیٹ میں درد ہو کے آتا ہے. اب لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، یہ جب بھی سمٹمز آئیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انفیکشن آ گئی ہے. انفیکشن کا علاج کریں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
اس کے بعد آگے نا جب پی لیتے ہیں تو اس کو اب آپ کو پتہ تو لگ گیا کہ اب آپ کے اندر گرمی آ رہی ہے. پہلا کام کیا کرنا, غذاؤں میں تبدیلی. غذاؤں میں کیا کھانا ہے, کوشش کرنی ہے دلیا جو. دلیا جو ایسی چیز ہے ایچ پائلوری کے لیے بھی اور یہ گرمی والے مریض کے لیے, دلیا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غموں کا علاج ہے, یہ ڈپریشن کا علاج ہے, یہ انزائٹی کا علاج ہے, یہ معدے کا علاج ہے, یہ آنتوں کا علاج ہے. تو اندازہ کریں اکثر اوقات میرے پاس ابھی تک جتنے پیشنٹ آئے ہیں, کبھی ابھی تک ایک آدھا بندہ ایسا ہے جس نے کہا اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا آپ نے اچھے طریقے سے پرہیز نہیں کیا ہوگا یا اس کے پکانے کا طریقہ نہیں صحیح ہوگا, کیونکہ جو چیز میرے پیارے نبی فرما دیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بنانے میں غلطی ہو یا غلط طریقے سے اسے کھایا جائے, ادروائز میں نے اس سے پتہ نہیں کتنے مریضوں کا علاج کیا. اس کے بعد اس میں بادام کی گری میوہ ڈال کے دلیا جو کھائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیشنٹ اس کو آپ دلیا جو کے علاوہ مربع گاجر دے سکتے ہیں. دل کمزور ہو رہا ہے تو مربع آملہ ناشتے میں دے سکتے ہیں, ساگو دانہ دے سکتے ہیں, سوئیاں دے سکتے ہیں. دوپہر میں گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال مونگ دیں دیسی گھی میں بنا کے, بے شک ابال کے بنا لیں, تھوڑا سا دیسی گھی جتنی گنجائش ہے. زیتون آئل ڈال دیں, اگر کوکنگ آئل ہے تو مجبوری ہے کوکنگ آئل تھوڑا ڈالیں. مرچ ہلکی ہو, ہلدی زیادہ ہو, ادرک اور لہسن, کالی مرچ, ہلدی, زیرہ یہ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں. سالن زیادہ کھائیں, روٹی انفیکشن پیدا کرے گی, اس کے اندر حرارت زیادہ ہے. سالن زیادہ کھائیں, روٹی کم کھائیں. قہوہ اس میں ہے جی سونف, سبز الائچی, ملٹھی اور گاؤزبان. اس کا قہوہ بنا کے پیئیں, فوراً فرق پڑے گا. اگر اس سے بھی تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہو تو تخم کاسنی, اس کا قہوہ بنا کے تخم کاسنی کے ساتھ مکو ملا لیں, سونف ملا لیں, اس کا قہوہ بنا کے پی لیں, فوری سکون ہو جائے گا. یہ استعمال کیے جائیں. اب اس میں غذا کے ساتھ ساتھ آپ نے قہوہ بھی لے لیا, آپ کو پھل بھی, پھلوں میں کیا صرف سیب چھلکا اتار کے اس میں استعمال کیا جائے. میٹھا ہو, انار میٹھا ہو, امرود میٹھا پکا ہوا ہو تو اس میں بڑے فائدے مند ہے, فوری طور پر رزلٹ آ جاتا ہے. یہ 3 طرح کی زبان. اگر آپ کے اندر خون کی زیادتی ہے, 4 چیزیں بتائی تھی. خون کی زیادتی میں اکثر کیا ہوتا ہے, آپ کی یہ چیز سرخی مائل, یہاں پہ ہر ٹائم نا آپ کا وہ ایسے جیسے سیک نکل رہا تھا نا, گرمی فیل ہوگی, اور آپ کے اندر غصہ بوجھ دا, کیونکہ اکثر اس میں بی پی شوٹ کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ اکثر گوانجنی نکل آتی ہے, کئیوں کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں, کئیوں کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں. وہاں پہ آپ نے خون کی سرکولیشن کو تیز کرنا ہے. کوئی بھی مصفی خون چیز لے لیں, شہترہ بڑی بہترین ہے, اس کا عرق نکال کے پی لیں. اگر آپ منڈی بوٹی کا عرق یا اس کا قہوہ بنا کے پی لیں, آپ اناب کا قہوہ بنا کے پی لیں, اناب کا شربت پی لیں, بہترین ہے. آپ اس میں وہ جو پنیر ڈوڈی ہے وہ استعمال کر لیں. یہ چاروں, اشبا اس کا عرق پی لیں. یہ ساری چیزیں ان کا قہوہ بنا کے پی لیں, ان کو آپ عرق کی صورت میں پی لیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا خون جو ہے صاف ہوگا, آپ کے چہرے کے دانے, جسم کے دانے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. اسی میں اگر آپ کو زیادہ یہ چیزیں ریڈ رہتی ہیں, بھاری پن محسوس ہوتا ہے, ارجن کا قہوہ اور شربت اناب فوری رزلٹ دیتے ہیں. فوری طور پہ یہ ایک تو بلڈ پریشر کو نارمل پہ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو دانے ہوتے ہیں چہرے کے اور جسم کے, دانوں کا بہترین علاج ہے. شربت اناب استعمال کریں تو فوری طور پہ علاج ہو جائے گا. یہ کوشش کی اپنی طرف, یہ جامع ٹاپک ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی ایک ایک چیز پہ علیحدہ بات کریں گے, لیکن یہ کوشش کی ہے کہ اس میں اس کو تھوڑے وقت میں سمیٹا جائے. اس طریقے سے بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. 2 چیزیں اس میں ہم زیادہ فوکس کی. ایک تو یہ سارا زبان کے حساب سے جو ہے آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پتہ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو کون کون سے بیماریاں. دوسرا یہ کہ روحانی طور پہ آپ نے صرف اپنے جسم کو نہیں, اپنے جو روح ہے اس کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, وہ چیزیں کرنی ہے روح کے حوالے سے, اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کے وظائف کون سے ہیں جو ان سب بیماریوں کے پہلے جو آپ کو روح کی طہارت کے لیے کرنے ہیں. بغیر نیکسٹ پروگرام میں ہم تیاری کر کے آنا ہے, اس پہ بات کریں گے. بس جاتے جاتے جس طرح سے روح کی بات ہو رہی ہے تو ایک بس آپ کو جب آپ بتا چلو کہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ مریں تو آپ کے جنازے پہ لوگ آ کے گھڑیاں نہ دیکھیں, عقیدت کے لیے آئیں, پیار کے لیے آئیں, محبت کے لیے آئیں. یہ نہ کہیں کہ یار اتنا ٹائم ہو گیا, ان کے جنازہ نہیں چکیا گیا, میں اگلے کام پہ بھی جانا ہے. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.